صاحب آپ سے بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ نے افسانہ لکھا, آپ نے نظم لکھی, آپ نے غزل کہی, غزل ہم نے سنائی بھی. مجھے یہ بتائیں اور کوئی صنف ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں ہے, ہمارے ادبا شعرا جو ہے وہ کرتے ہیں میوزک بھی اس کا شوق رکھتے ہیں, مطلب گلوکاری بھی کرتے ہیں, پینٹنگ بھی کرتے ہیں, اسکیچنگ بھی کرتے ہیں, اسپورٹس کے ساتھ بھی ہے وابستہ ہے. تو اس طرح بتائیں کہ آپ کی زندگی, یہ تو چلے آپ کا ایک حوالہ ہے, ایک پہلو ہے. امتیاز صاحب میں چیس میں نے بہت کھیلی, شطرنج, اور خاص طور پہ والد صاحب سے, اور گھر میں ہمارے شطرنج, تاش. پھر سنگنگ کا بھی شوق رہا, اور یعنی ہم بھائی جو تھے وہ کبھی وہ ترامی ہوتی تھی گھر میں رکھی ہوئی ہے, تو وہ کبھی مجھے بڑے بھائی صاحب کہتے تھے یار وہ بھی بہت اچھا گیت گاتے تھے, کبھی رفیع کو گا رہے ہیں, کبھی طلعت کو گا رہے ہیں, کبھی مہدی کو گا رہے ہیں. تو میں طبلہ بڑا اچھا بجاتا تھا اور اس پر ترامی پہ بجاتا تھا. وہ کہتے تھے یار وہ تو بجا تو میں گاتا ہوں, تو وہ مجھے اس کام پہ لگائے رکھتے تھے. تو اس پہ پھر میری گروتھ ہو گئی, یعنی مجھے یعنی یوں کہیں کہ موسیقی کا جو شوق میں نے گین کیا وہ وہاں سے شاید آغاز اس کا ہوگا. تو پھر مجھے بعد میں پتہ چلا میں بہت اچھا گلوکار ہوں, بلکہ مجھے بڑا پراؤڈ رہتا تھا کہ میری آواز تو بڑی کمال کی آواز ہے. یعنی ایک زمانہ تھا جس میں بڑا فخر کرتا تھا. نہیں ابھی بھی زمانہ ہے, زمانہ گزرا نہیں. اچھا چلیں ہم یہی روکتے ہیں, پہلے آپ اسپورٹس کی آپ نے بات کی. ہاں جی. تو ہم مجھے یہ بتائیں یہ جو گیمز ہیں جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں چیس, چیس میں آپ کو سب سے اچھا جو اس کا جو کھلاڑی ہے, یعنی پیادہ, گھوڑا, اچھا جی کون سا پسند ہے, کس کی چال پسند ہے؟ ویسے ساروں کی چال بہت پسند ہے, اور یوں کہیں کہ گھوڑا اور جو وزیر ہے اور جو فیل ہے ہاتھی, تو یہ سارے اپنی اپنی جگہ اپنے میدان کے بڑے چیمپئن ہیں. یہ خود بتاتے خود مورے جو ہیں. تو اور پیادہ بھی جو آغاز میں تو 2 گھر چلتا ہے, پھر وہ ایک چلتا ہے. راج سرحدی صاحب سے گزشتہ دنوں بات ہو رہی تھی, تو وہ کہتے تھے کہ یار 2.5 گھر جو ہے نا جو گھوڑا چلتا ہے ان کا پسندیدہ جو ہے, اس کی جو چیک میٹ ہوتی ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا, نا آپ کیسل کر سکتے ہیں, بس وہاں مات 100% ہو گئی. تو بس راج سرحدی صاحب سے پھر آپ میری نشست کروائیں شطرنج کی بازی ہوتی ہے, تو صرف بیت بازی نہیں ہوتی, کوئی شطرنج کی بازی بالکل ہو سکتی ہے, بالکل. ادیب کے لیے کوئی ممانعت جی یہ شجر ممنوعہ نہیں ہے چیزیں. اور آپ مورے کی بات کر رہے تھے, وہ بتا دیں کہ کون سا مثلا آپ کو پسندیدہ جو ہے, کیونکہ میرا ذاتی طور پر بھی وہ گھوڑا جو چونکہ ہم بھی کھیلتے رہے ہیں. ویسے یہ بتاؤں ایک گھوڑے کا نام آپ نے لے کر جو اس کی چال ہے بڑی مستانہ ہے, 2.5 گھر جو وہ چلتا ہے ادھر ادھر کہیں بھی چل. حقیقت یہ ہے کہ وہ خود میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں اسی کا نام لوں, لیکن اب کیونکہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ ہے فیل, ہاتھی جو ہے وہ بالکل اپنی ایک ڈائریکشن میں وہ جو ہے, اچھا وہ چھپا مار دینا, وہ بیٹھا ہوگا نا آپ کو پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ جتنی ترچی چال چلے گا صحیح ہے. تو عموماً ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے جی آپ کو چیک میٹ ہوگی نا, وہ کہتے جی وہ کیسے, وہ کہتے جی یہاں تو یہ گھوڑا ادھر ہے, یہ ادھر ہے, وہ کہتے جی وہ دیکھو سامنے فیل کی جو ہے بالکل یہاں پر آ ہی نہیں سکتا, تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. ایسا ہے. تو چلیں آپ نے بتایا کہ راج سرحدی صاحب جو ہیں ان کو گھوڑے کی چال پسند ہے, مورے کی, تو آپ کا جو ہے وہ ہاتھی. چلیں یہ اب ایک سلسلہ چلے گا آگے دیکھتے ہیں. اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ سے گانے کی فرمائش کروں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحافت وغیرہ میں بھی کوئی کالم, کوئی لکھنے کا, کیونکہ آپ نثر پہلے لکھتے رہے ہیں اس لیے پوچھا. جی امتیاز سے میں فوری طور پر آپ کو چند چیزیں یہ بتا دوں. میں نے وائس آف رائٹرز اخبار شروع کیا جو ادیب و شاعروں کے لیے خاص طور پر میں شائع کرتا تھا, اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ, جس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں نا ادیب و شاعروں کے لیے. تو ایک تو وہ اخبار میں نے کوئی 2007 سے 2010 تک شائع کیا, جس میں بڑے اہم معاونین بھی تھے. اچھا اس کے بعد پھر میں نے آواز مشرق انگریزی اردو مجلہ ہے UK بیسڈ اسلام آباد سے میں نے شروع کیا, اور پھر سماعی مشاہدہ 1989 میں اس کے ویسے اصل مدیر تو میرے بڑے بھائی تھے زبیر بازر, تو میں ان کا معاون مدیر تھا.
تو یوں صحافت میں آپ کہہ لیں، پھر مختلف اخبارات میں کالم، اور پھر ریڈیو پر بھی فیچر کالم لکھنا، فیچر لکھنا، ڈرامے لکھنا، اور پھر اس کا ایک سخنور پروگرام بھی میں کرتا رہا، ریڈیو کا جو ادیب و شاعروں کا پروگرام ہے، 2016 سے 2018 تک میں نے وہ پروگرام کیا. تو یوں گویا رپورٹ رائٹنگ بھی بہت تھی، مختلف سیمینار میں، کالمز میں، مختلف اخبارات میں لکھتا ہی رہا. تو یوں گویا آپ جو صحافت کی بات کر رہے ہیں، جی ہاں، تو صحافت اور ادب کیونکہ جڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. تو یہ ایک بات ہے. اب اپنے جو مجھے سنگنگ کی بات کی ہے، تو مجھے تو آپ نے ایک پٹری سے دوسری پٹری کی طرف لے آئے ہیں. سر ادیب کو کا تو ردم، موسیقی، راگ رنگ اور تبلے کا آپ کا سلسلہ تھا، تو پھر یہ آپ کوئی عذر نہیں ہے نا، آپ خاموشی سے بس سنا. ہر فن کی روح ہے. میں چلے جو ذہن میں آتا ہے، جو گایا کرتے تھے ہم، بہت عرصہ ہوا ویسے تو چھوڑ دیا، لیکن چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے. وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوب صورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. تعلق روگ بن جائے تو اس کا توڑنا بہتر، محبت روگ بن جائے تو اس کا چھوڑنا اچھا. چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. اچھا، آپ نے جو ہمارے یعنی وہ وقت دیکھیں، ہم ان چیزوں سے ہٹ گئے ہیں. امتیاز قریشی صاحب، آپ نے تو ایک اچھا موقع فراہم کیا. وہ سر یہ مواقع آپ کے لیے ہیں، یہ چینل آپ کا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس کی بہت زیادہ کمی ہے. دیکھیں آج ہمیں آپ کے بارے میں یہ بھی علم ہوا کہ آپ ایک اچھا گاتے بھی ہیں، اور اگر اسی طرح یہ ریاست رہتی رہے تو آپ تو باقاعدہ تو اس پہ ایک مستند. میں اچھا اگر شاعر نہ ہوتا تو میں شاید سنگر ہوتا. اچھا، اور مجھے یہ بھی ملال رہا ہے کہ مجھے کوئی اچھی تربیت نہیں مل سکی، کوئی اچھا ایسا گرو، کوئی استاد، کوئی خان صاحب جو میری انگلی پکڑ لیتے اور میں اپنی آواز جو ہے نا، اب تو شاید بہت عمر کی وجہ سے اس میں کئی چینجز آ گئی ہوں، لیکن ایک وقت تھا کہ مجھے بڑا اس پر فخر ہوا کرتا تھا. نہیں ابھی بھی ہے، ہمیں بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کے چاہنے والے جو ہیں. امتیاز صاحب، اہم بات میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو آرٹ ہے نا، آرٹ جس میں موسیقی بھی ہے، بہت اہم چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی سے منہا ہوتی جا رہی ہیں، ہماری عام زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. موسیقی تو تھراپی ہے، باقاعدہ ایک تھراپی بلا ہے. شبہ. اور فن جو ہے یہ انسان کی روح کی تسکین ہے، شاید جسم کی تسکین بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جسم کی غذا بھی ہے، صرف روح کی غذا نہیں ہے یہ، کہ یہ ریلیکس دیتا ہے آپ کو، آپ کا کیتھارسس کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میری جو اپنا فوکس ہے کہ میں فنون لطیفہ ہی میری زندگی کا محور و مرکز، ادب، فنون لطیفہ. اور پھر ایک چیز جو جس سے میں کمیٹڈ ہوں وہ ہے ہارمنی اینڈ پیس سوسائٹی میں، جس کی میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے ہماری خاندانی زندگی میں، ہمارے سوشل سیٹ اپ میں، ہماری قومی زندگی میں، ہماری بین الاقوامی زندگی میں. تو میں نے جو میرا ادبی نظریہ ہے وہ بھی ہارمنی اور پیس سے ہو کر ہی گزرتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے، اور آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت، بہت زیادہ ضرورت بہت گیپ ہے، اور ہر شخص جو ہے اپنی ونڈو لگا کے بیٹھ گیا ہے
اور اپنے آپ میں ہی مگن ہو گیا اور ڈیلی جو ہے اس کو اصل میں دیکھیں یہ تشدد یا بدامنی پھیلتی ہے تعصبات اور جہالت سے، اور یہاں تک تعصبات صرف مذہبی یا لسانی یا جغرافیائی نہیں ہوتے بلکہ ادبی تعصبات بھی ہیں، بلکہ عجیب بات ہے کہ ادیبوں میں بھی جب تعصبات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عام آدمی سے تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور اس کو جس سے میں نے عرض کیا کہ وہ جس کی وجہ سے ادب جو ہے وہ آگے معاشرے میں ٹریول نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو اپنے قریب لائیں، اور کوئی اگر سخن فہم نہیں ہے، ہم بہت لیبل لگا دیتے ہیں کسی پہ کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، اس کو شعر سنانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، حالانکہ ہر شخص میں، یہ بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں کہ ہر شخص میں تھوڑا یا بہت ادب اور فنون لطیفہ کا ذوق ہوتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ علم یا ادب میں ہمیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہم جدا جدا ہوں گے، لیکن ہم اپنی بے پناہ جہالت میں سب ایک جیسے ہیں۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ اس لیے ایک یونٹی ہے، اور جو ہمیں ایک ہارمنی، ایک معاشرتی سیٹ اپ کی ضرورت ہے، وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم جب اپنی آئسولیشن سے ہٹ کر معاشرے میں شیئر کرتے ہیں۔ ایک ادیب کو چاہیے کہ وہ گوشہ نشینی کی زندگی سے ہٹ کر معاشرے میں شیئر کرے، اور ان تعصبات سے خود بھی نکلے۔ صرف تعصبات جو ہیں وہ، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ لسانی، جغرافیائی یا مذہبی نہیں ہوتے، بلکہ یہ سوشل بھی ہوتے ہیں۔ یہ رشتوں کے بھی تعصبات ہیں، جی میرا بھائی تو کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتا جی، یہ ایک تعصب ہے، ایک ایسا ایکسٹریمزم ہے، ایک ایسا عقیدہ بن جاتا ہے یوں کہہ کے، جس پر ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مختصر سی بات تو یہ ہے جناب، ہماری جو معروضات، ہماری جو حکایات ہیں۔ ناظرین، آپ نے عبید واضح عمر سے ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے ان کی اپنی زبانی کہانی بھی سنی، ان کے تجربات بھی سنے، ان کے نظریات بھی سے بھی واقف ہوئے۔ ہمارا فخر ہے، ہمارے جتنے بھی رائٹر ہیں، ہمارے جتنے بھی ادیب ہیں، وہ بلا شبہ ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے فخر ہیں اور سرمایہ ہیں۔ ان کے بلبوتے پہ ہمارا ادب جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، تخلیق ہوتا ہے، اور ہمارے قارئین کی نئے نئے گوشے جو ہیں، ان کے دماغ میں نئے نئے گوشے، نئی نئی ونڈوز جو ہیں وہ کھلتی ہیں اور ویژن براڈ ہوتا ہے۔ عبید صاحب کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے آپ کا بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت محبت،